بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 مارچ 2020. آج کے دن کو ویمنس ڈے کہا جاتا ہے، خواتین کا دن. یہ ایک سینگ راج ہو گئی ہے. دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. یہ سینگ ایک فرینچ رائٹر کی طرف منسوب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائٹل سب سے زیادہ ملنا چاہیے حضرت حاجرہ کو. وہ کیسے دنیا میں ایک ایول جاری ہو گئی تھی. یہ بات کہی ہے آلڈن ٹرنبی نے. وہ تھی سورج چاند کی پرستش. انسان جب دنیا میں پیدا ہوا، دنیا میں بسا، تو اس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ روشن جو چیز ہے وہ ہے سورج چاند اور ستارے. حضرت ابراہیم کی زبان سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا بہت پہلے. قرآن میں یہ آیت ہے حضرت ابراہیم کی زبان سے: رب انہن اضللن کثیرا. My Lord, they have misled the mankind. تو انسان نے جب دیکھا کہ آسمان پر جو سب سے زیادہ روشن چیزیں ہیں وہ سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، تو انسان نے ابتدائی انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یہی کیا ہے سب یہ معبود ہے. جی. تو آرنلڈ ٹرنبی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سوال کیا ہے اس نے کہ کیا وجہ ہے کہ سائنس کا ڈیولپمنٹ بہت بعد کو ہوا، بہت بعد کو ہوا. تو
نبی کا کہنا ہے کہ لوگ سورج اور چاند کو معبود کا درجہ دیے ہوئے تھے، یعنی وہ سورج اور چاند کو آبجیکٹ آف ورشپ بنائے ہوئے تھے، آبجیکٹ آف ورشپ۔ تو جس چیز کو انسان آبجیکٹ آف ورشپ بنا لے، اس کو وہ عین اسی وقت آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بنا سکتا، بلکہ ورشپ کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ورشپ کے درجے سے ہٹانے کا کام کس نے کیا؟ تو جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی ہیرو حضرت حاجرہ ہیں، اس کی ہیرو حضرت حاجرہ ہیں۔ حضرت حاجرہ اس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ڈیزرٹ میں بسا دیا، ایک نئی نسل بنانے کے لیے۔ اس زمانے میں ڈی کنڈیشننگ کی وجہ سے ساری دنیا میں کواکب ورشپ راج ہو گئی تھی۔ تو ایک نئی نسل جس کی کنڈیشننگ نہ ہوئی ہو درکار تھی، وہ حضرت حاجرہ کی قربانی سے بنی۔ جب وہ ڈیزرٹ میں اپنے بچے کو لے کر بس گئیں، جہاں کوئی اس قسم کی کنڈیشننگ کا ماحول نہیں تھا، تو ایک ڈیزرٹ تھراپی کے ذریعے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں ڈیزرٹ تھراپی، تو ڈیزرٹ تھراپی کے ذریعے ایک نسل بنی فری آف کنڈیشننگ۔ اس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل۔ تو یہ بنو اسماعیل تھے جن کی نسل سے ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی۔ اس جنریشن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک معاہدین کی ایک گروہ بنایا۔ اسی گروہ کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے تاریخ میں پہلی بار دنیا کو اس دور سے نکالا، یعنی سورج پرستی، چاند پرستی کے دور سے نکالا۔ تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ انسان نیچر کو ایکسپلور کرے، نیچر کو پرسٹش کرنے کے بجائے اس کو ایکسپلور کرے، اور پھر ایک لمبے پروسیس کے بعد دنیا میں سائنس کا دور آیا، سائنس کا دور آیا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ there is a woman at the beginning of all great things کا ٹائٹل سب سے پہلے حضرت حاجرہ کو ملتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام نے جو سبق دیا ہے اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ
کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے رول کو سمجھیں، وہ انقلابی رول جو ان کا ہے اس کو ڈسکور کریں. تو قدیم زمانے میں حاجرہ کی نسل نے انسان کو نیچر ورشپ سے نکالا تھا، نیچر ورشپ سے نکالا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا رول یہ ہے کہ انسان کو میٹر پرستی کے دور سے نکالیں. آج دنیا میٹر پرست بن گئی ہے، مادہ پرست بن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں خواتین کا یہ رول ہے کہ وہ انسان کو میٹر پرست سے نکالیں اور سچی معنی میں خدا پرست بنائیں، خدا پرست بنائیں. اگر آپ تاریخ کو بے داغ انداز میں دیکھیں تو تاریخ کا یہ سبق ملے گا. ہمارے مشن میں دیکھیے جب مشن شروع ہوا تو اس وقت خواتین کو ایک ہی بات بتائی گئی تھی کہ برقع پہن کر کے گھروں میں رہو. جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان کتابوں میں یہ باتیں تھیں مور اور لیس. ہمارے مشن میں اس کے بجائے یہ تصور دیا گیا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حاجرہ کے ماڈل کو دوبارہ زندہ کریں، حاجرہ کے ماڈل کو دوبارہ زندہ کریں اور دنیا کو مادہ پرستی کے دور سے نکال کر دوبارہ خدا پرستی کے دور میں لے آئیں. اللہ کے فضل سے ہمارے دور میں خواتین یہ کام انجام دے رہی ہیں. ساری دنیا میں خواتین بڑی تعداد میں اس دور کو انجام دے رہی ہیں ماشاء اللہ. تو میں خواتین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس مشن میں بھرپور طور پر مدد فرمائے، مدد، تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں ایک نیا دور لا سکیں. یعنی نیچر پرستی کے دور سے نکال کر، نیچر پرستی کے دور سے پہلے نکالا تھا، اب میٹر پرستی کے دور سے نکال کر انسان کو خدا پرست کے دور میں داخل کریں. یہ میری دعا ہے خواتین کے لیے. اور موجودہ زمانے میں جس طرح سے تعلیم بڑھی ہے خواتین کے اندر، اس سے امید کیا سکتی ہے کہ خواتین دوبارہ اس عظیم رول کو ادا کریں گی. اور پہلے زمانے میں خواتین نے انسان کو نیچر ورشپ کے دور سے نکالا تھا اور انسان کو سائنٹیفک دور میں داخل کیا تھا. اب خواتین انشاءاللہ یہ کریں گی کہ انسان کو مادہ پرستی کے دور سے نکال کر صحیح معنوں میں خدا پرستی کے دور میں لائیں گے.
میری دعا ہے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ اس رول کے لیے ہر قسم کی مدد عطا فرمائیں تاکہ اس دور میں وہ اپنی اس رول کو ادا کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we will start with the question, answer and comment session. Once again, I will request everyone that please mention your location when you post your questions and comments. مولانا سب سے پہلے کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ آیا ہے اسپرٹ آف اسلام میگزین کو لے کے, اور یہ کامنٹ بھیجا ہے غازی آباد سے عبد الرحمان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, There is a hadith mentioned in Spirit of Islam magazine in the March 2020 issue. The hadith is that paradise lies at the feet of the mother. I want to extend many thanks to Professor Farida Khanum and many thanks to Spirit of Islam for the brilliant editorial. The captioned hadith has been rendered a very lucid explanation. Indeed, this angle of understanding is not prevalent in society. Inshallah, this explanation will help people comprehend the hadith in its right perspective. With all good wishes for your efforts. ایک اور فیڈ بیک مس سارہ فاطمہ کو ٹیلی فون پہ ایک ریڈر نے دیا ہے. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ان لیڈی نے. انہوں نے لکھا ہے, I am a post-graduate elderly lady. I wish to thank Professor Farida Khanum for her editorial in the March issue of Spirit of Islam. The explanation of the hadith is not only for mothers with small children. For us elderly women with married sons and daughters, it is an eye-opener that we should not demand unnecessary services outside the basic needs from her sons, daughters and the spouses. May Allah forgive us and make us to be helpful to our family in the way of God. Ameen. May God reward Maulana and his daughter. ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے, I think this is the best lecture on Women's Day. Everybody acknowledges the greatness of Hazrat Ibrahim and sacrifices of Hazrat Ismail. Today, first time in my life, I came to know the great role of Hazrat Hajira. Most thrilling one. It will be a lifetime learning for me. I will acknowledge the role of women in development of mankind and making our life. Jazakallah مولانا. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال لکھنؤ سے ہے, ادریس صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کون صاحب؟ ادریس, لکھنؤ سے. اچھا, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا why is it that women in Islam are considered inferior or less than a man? Why is this so? میں تو نہیں سمجھتا, جو سمجھتا اسے پوچھیے. میں نے کبھی بھی نہیں سمجھا ایسا. یہ کوئی یعنی عالمی کوئی فیصلہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی اس زمانے میں جب کہ مغرب میں وہ دور آیا لپ کا, اس زمانے میں یہ افواہ پھیلائی گئی تھی. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عالمی ورڈکٹ ہے. میں اس کو نہیں مانتا. کچھ لوگوں نے ایسی بات
مشہور کر دی کہ کوئی فیکٹ نہیں ہے یہ. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے کامنٹ بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا تھینک یو فار گیونگ ویمن سچ اے میجر رول ان یور مشن. وی ڈیڈیکیٹ آور سیلوز ٹو دس ٹاسک. May God guide us and accept our work. مولانا اقبال عمری نے جو اس وقت راجوری میں ہیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے اسپرچول ورلڈ کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہے. اگر عورت ہو تو مشن کامیاب. جزاک اللہ مولانا. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے زبیر خان نے احمد آباد سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ان ٹوڈیز کمپٹیٹیو ورلڈ both men and women are working professionals. My question is how a balance can be created at home as today both have egos due to financial independence. What is your advice? آپ نے یہ بہت اچھا ایڈ کیا اور میں اس کو مس کیا تھا. میں نے ایک حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ النساء شقائق الرجال, یعنی عورتیں مرد کا آدھا ہیں, نصف ہیں. بہت صحیح ایکسپریشن ہے یہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مین اینڈ وومن are two equal halves of a single unit. Man and woman are two equal halves of a single unit. بہت صحیح تعبیر ہے یہ. اور یہ حدیث نسائی میں ہے. ابو داؤد. اچھا, ابو داؤد میں یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. یعنی صحیح سیاہ میں سے حدیث کی ہے. ابو داؤد شاہ ستہ میں مان جاتی ہے. ریاض بھٹ صاحب نے بنگلور سے لکھا ہے آن وومینز ڈے ایکسپلیننگ آف حاجرہ ماڈل فار وومین آف 21st century gives us a way to visualize a generation of intellectually evolved individuals. Here I feel that Meccan period is evidence to fact how Quraysh tried to distract the Prophet from the mission of Dawah. Prophet firmly avoided to be drawn in this battlefield. We have to follow this sunnah firmly. Miss Stuti Malhotra نے دلی سے لکھا ہے Thank you Maulana for helping women understand their potential. Without your encouragement, I would have never unfolded my potential, and it is due to your continuous inspiration that I am able to discover myself on daily basis. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے مس فلک اریبا نے غازی آباد سے. انہوں نے لکھا ہے present world's women empowerment is understood through the feminist movement, and Muslims stand heavily divided on whether Islam has scope for modern day feminism. Maulana, what are your views on feminism? فیمنزم کا سب سے اچھا ڈیفینیشن وہی ہے جو میں نے ابھی حدیث میں بتایا کہ مین اینڈ ویمن آر ٹو ایکول ہاؤس آف اے سنگل یونٹ. یہ بیسٹ فارمولا ہے. النساء شقائق الرجال, مین اینڈ ویمن آر ٹو ایکول ہاؤس آف اے سنگل یونٹ. مولانا اگلا سوال وسیم ڈائر صاحب کا ہے اجمیر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اسٹیٹ اور پبلک کے بیچ میں کانفلکٹ ہو
تو کیا کریں؟ اس کو واضح کریں. کانفلکٹ کو منیمائز کیجیے, بڑھائیے نہیں, کیونکہ اس سے سارے ایون پیدا ہوگا اور کچھ نہیں. جتنے ریفارمر ہیں انہوں نے یہی کیا, اور ریفارمر جتنے ہیں سب نے جو ہسٹری بنائی وہ ٹکراؤ کی, بلڈ شیڈ کی بنائی. اسی لیے ہم نے اپنا مشن پورے طور پر پیسفل طریقے سے, پیسفل میتھڈ پر کھڑا کیا ہے. عامر موری صاحب نے گوا سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا پلیز ایڈوائز اینڈ گائیڈ ہاؤ کین اے وومن ڈسکور اینڈ پرفارم دا رول ڈیورنگ دیئر مدرہڈ. I see lot of sisters facing issues in performing dawa when their primary job happens to be raising their children. All of us need your guidance on this point. بھائی میں نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے, کیا نام ہے صاحب؟ عورت معمار انسانیت. عورت معمار انسانیت. ٹھیک اسی موضوع پر ہے, عورت معمار انسانیت. مجھے پتہ نہیں کہ اس کا انگلش ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا. ہاں انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ انگلش میں, ابھی وہ اردو میں چھپی ہے, آئندہ انشاءاللہ اس کو انگلش میں چھاپا جائے گا. خاتون اسلام بھی ہے. ہاں خاتون اسلام. نہیں, عورت معمار انسانیت. مولانا یعقوب عمری نے دلی سے لکھا ہے, مولانا جزاک اللہ خیر فار ایکنالوجنگ حضرت حاجرہ آن دی اوکیزن آف ویمنز ڈے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال کراچی پاکستان سے مس ماریا اکرم کا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا پاکستان میں آج وومن مارچ آرگنائز کیا گیا ہے, and this march comes across as a man-hating march. What is your view on it? Is this march justified? میں نے اس کی خبر پہلی بار آپ ہی سنی ہے, مجھے اس کی بارے میں ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے. اگر میں اس کی ڈیٹیل جان پایا تب میں انشاءاللہ اپنا کمنٹ دوں گا. ابھی تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا, آپ نے پہلی بار مجھے بتایا. مولانا اگلا سوال دھیرج کمار جی کا ہے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے, وہ اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, مولانا کو میرا پرنام. میں نے آپ کو بہت سمے سے پڑھا ہے اور آپ کو واستوک ارتھوں میں بزرگ سویکار کرتا ہوں. آپ کا گیان سہادر پورن اور وویک پرک ہے. میں آج مہیلا دیوس پہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلامی اتہاس سے کچھ ایسی مہیلاؤں کا ادھارن ضرور ہوگا جن سے آج کی خواتین پریرنا حاصل کر سکتی ہیں. آپ ان میں سے کچھ کے بارے میں بتانے کی مہربانی کیجیے. پرمیشور آپ کو آگے بھی سوستھ جیون پردان کرے, ایسی میری پرارتھنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں. مس شبینہ علی نے کلکتہ سے لکھا ہے, مولانا یو ہیو آلویز ریٹریٹیڈ دا رول آف وومین ان دا مشن ورک. تھینک یو فار اپریشیٹنگ اینڈ انسپائرنگ us. That has helped us in recognizing and unfolding our potential. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا یہ سوال دلی سے محمد بلال صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, why there were no women prophets? اس سے زیادہ
بڑی بات شاید یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ رسول اللہ کو جب پرافٹ فوڈ ملی تو پہلا رول جو تھا وہ ایک عورت کو تھا, وہ خدیجہ. دیکھیے خدیجہ ایک خاتون تھے جو رسول اللہ کی بیوی تھی. تو جب غار حرا سے جہاں آپ کو پہلی وحی اتری تھی اس سے آپ آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے, اور آپ آئے خدیجہ کے گھر میں. خدیجہ گھر پر رہتے تھے آپ. زمبلونی مجھے چادر اڑاؤ. تو دیکھیے حضرت رسول اللہ کو تو ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی اور آپ نے چاہ کے اوڑھ کر لیٹ جاؤ. اس وقت خدیجہ نے کیا کیا؟ خدیجہ نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے کہا کہ چلیے چلتے ہیں ورقا کے پاس. بجائے لٹانے کے انہوں نے ان کو کہا کہ ہم چلتے ہیں ورقا بن نوفل کے پاس. وہ کرسچن ہو گئے تھے اس دور میں. وہ کرسچن تھے اور کافی سینئر تھے عرب سوسائٹی میں. تو چنانچہ وہ لے گئیں, خدیجہ لے گئی رسول اللہ کو ورقا بن نوفل کے گھر. بجائے لٹانے کے اڑا کر کے انہوں نے یہ کیا. تو اسلام نے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا رول جو ہے خدیجہ کا ہے. جب وہاں گئیں وہ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ آپ کے پاس آئی ہیں, ان کو لے کر میں آئی ہوں آپ کے پاس. ان پر ایک تجربہ گزرا ہے غار حرا میں. یہ غار حرا میں تھے, وہاں پر ایک ایکسپیرئنس گزرا. اور پھر وہ بتایا انہوں نے کہ جبریل آئے, ان کا یہ خیر. پھر جو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہوا, تو ورقا نے رسول اللہ سے پوچھا اس کی ڈیٹیل, تو آپ نے ڈیٹیل بتائی. تو ورقا نے جو موسٹ سینئر آدمی تھے عرب سوسائٹی کے, انہوں نے کہا کہ اے محمد, یہ جو تم نے دیکھا وہ میرے نزدیک وہی ناموس تھا, وہی ناموس اکبر کا تھا. جی ناموس اکبر. وہی ناموس اکبر تھا جو آیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ پر, یعنی جبریل. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلے مومن ورقا ہیں, پہلے مومن. تو اس کی بات تفصیل آپ سیرت کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا رول ہے خاتون کا رسول اللہ کی زندگی میں. پھر دیکھیے عائشہ جو آپ کی اہلیہ تھی, وہ تمام علماء کے اتفاق سے نمبر 1 خاتون مانی جاتی ہیں اسلام میں. یعنی جو مسائل اس کے ذریعے امت کو ملے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں, بہت قیمتی ہیں. اسی لیے مستقل کتاب میں لکھی گئی ہیں عائشہ کے اوپر, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. مولانا کچھ کامنٹس پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس کوثر اظہار نے نیو جرسی سے. انہوں نے لکھا ہے
Maulana Sahab, what a wonderful gift for Women's Day. Thank you. You gave an example of Hazrat Hajira as greatest woman in history. She was a pioneer and led the humanity from shirk to God worship. The present day women can learn from her. She can lead the present day humanity from material worship and spiritually starved mindset to spiritually contented personality and true worship of God. I will be in company of intellectual women in New Jersey today and will convey my message to all of them. Thank you. अजहर मुबारक साहब ने भागलपुर से लिखा है, मौलाना, योर बुक औरत में मारे इंसानियत इज अ पैराडाइम शिफ्ट for my conception regarding understanding of the women. It completely changed my vision. साजिद अनवर साहब ने मुंबई से लिखा है, मौलाना, in my knowledge CPS is the only mission which has rediscovered the true role of women. Due to this, now women are at the forefront of the mission everywhere and converting their potential into actual. This is nothing less than a historical step in the existing Muslim society. May Allah reward you immensely. मौलाना अब्दुल सलाम उमरी ने हैदराबाद से लिखा है, औरत का असल रोल दावती रोल है. इसको आप ही पहले वो शख्स हैं जिन्होंने औरत के दावती रोल को वाज़े किया है. जज़ाकल्लाह मौलाना. Okay, we will end the session now. Thank you.